اردو کی کتاب ساتویں جماعت کے لیے یہ فہرست ہے. اس میں دوسرا یونٹ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور یہ شاعر ہے الطاف حسین حالی. عزیز طلباء السلام علیکم. آج ہمارا ٹاپک ہے نعت. دوسرا یونٹ ہے. امید ہے آپ لوگوں نے نظم حمد کو پڑھی ہوگی اور اس کے تشریح مشکل الفاظ کے معنی کاپیوں میں لکھا ہوگا. عزیز طلباء یہ دوسرا یونٹ ہے. اس کا عنوان ہے نعت. ہر نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے، ٹاپک. اب جس طرح حمد میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، شان شوکت، تعریف ہم نے بیان کی ہے، تو نعت میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت کا اظہار کریں گے. تو سب سے پہلے اس نظم میں یہ مندرجہ ذیل نئے الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں. پہلا لفظ ہے برملا، ملجا، ماوا، بد اندیش، شعر و شکر، نسخہ کیمیا، کرنو، موج بالا. یہ مشکل الفاظ اس نظم میں استعمال ہوئے ہیں. اب آپ اس مشکل الفاظ کے معنی پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں. عزیز طلباء اس نظم نعت میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں: برلانا، پورا کرنا، ملجا، پناہ ملنے کی جگہ، ماوا، جائے پناہ، ٹھکانہ، مولا، آقا، سردار، شیر و شکر، مل جانا، بہت دوستی ہونا، بد اندیش، برا چاہنے والا، دشمن، مفاسد، خرابیاں، برائیاں، مسخام، کچا تانبا، کندن، خالص سونا، کرنو، صدیوں پر پھیلا ہوا زمانہ. اب ہم نظم کو پڑھیں گے. آپ اپنی کتابوں کو سامنے رکھیں اور ایک ایک مصرعے کو غور سے سنیں. میں تیز آواز میں نظم آپ کو سناتا ہوں. آپ ساتھ ساتھ پینسل ہاتھ میں لے کے ایک ایک مصرعے پہ رکھے اور دیکھتے جائے اور سنتے جائے، اور ساتھ ساتھ میں وہ مشکل الفاظ جو اس اشعار میں ہیں میں اس کی وضاحت بھی کروں گا. نعت. اس نعت کے شاعر ہے مولانا الطاف حسین حالی. مولانا الطاف حسین حالی ہمارے اردو ادب کے ایک بہت بڑے شاعر، مورخ، سوانح نگار ہے. جماعت ہفتم کی کتاب میں نظم کا شاعر جو ہے، نظم نعت کا شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہے. اس نظم نعت کے 3 بند ہیں. پہلے بند: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا،
یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، کرا اور کوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ رہا ڈرنا بیڑے کو موج بلا کا، رہا ڈرنا بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر کیا رخ ہوا کا۔ شاعر الطاف حسین حاجی۔ پیارے بچوں، اب ہم پہلے بند کی تشریح کرتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں تمام انبیاء میں رحمت کا لقب پانے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے ان کو رحمت العالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت کا لقب ملا تھا۔ مراد غریبوں کی بر لانے والا، مراد حاجات، غریبوں غربا، غریب لوگوں کی ضرورتیں، حاجات بر لانے والا، پورا کرنے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام غریبوں کی حاجات پورا کرتے تھے۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، سخت وقت میں غیروں کے، پرائے لوگوں کی، جس کو آپ جانتے بھی نہیں تھے، اس کے بھی آپ کام آتے تھے، مدد کرتے تھے۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، غم کھانا، تکلیف میں ساتھ دینا، مدد کرنا۔ وہ اپنے اور پرائے، یعنی جو اس کے دوست تھے اور جو اجنبی تھے، پرائے مطلب اجنبی لوگ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے، ان کی بھی آپ ضرورتیں پورے کرتے تھے۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں، غربا، غریبوں کی پناہ گاہ، اس کو جگہ دیتے تھے۔ ضعیفوں کا ماوا تھے، ضرورتیں پورا کرنے والا، حاجت پورا کرنے والا۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے والد باپ وفات ہو جائے تو اس کا تو اللہ کے سوا کوئی سہارا اس کا نہیں ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن میں یتیم تھے، تو یتیموں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال کرتے تھے۔ یتیموں کا والی، والی مطلب مالک، مالک مطلب اس کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ اور غلاموں کا مولا، غلاموں کا بھی یعنی اپنے نوکروں کے ساتھ غلاموں والا یا بد سلوک نہیں کرتے تھے، وہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اپنے بچوں جیسے سلوک کرتے تھے۔ دوسرا بند ہے خطا کار سے درگزر کرنے والا، خطا کار غلطی کرنے والے، جس سے غلطی ہو جائے، درگزر کہتے معاف کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا۔ بد اندیش کے معنی ہے جو آپ کا برا چاہے،
آپ کے دشمن ہو، آپ سے نفرت کرتے ہو، اس کے دل میں بھی گر کرنا محبت پیدا کرنا، پیار کرنا، اس کے دل میں جگہ پیدا کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خطا غلطیاں معاف کرتے تھے، اور جس کے لیے جن کے دل میں ہمارے پیارے نبی کے لیے نفرت تھی، اس کے دل میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت پیدا کرتے تھے۔ بداندیش کے دل میں گر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، برائیوں کو زیر و زبر مطلب ختم کرنا، برائیوں کو ختم کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کو ختم کیا۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، قبیلہ کی جمع قبائل، ٹرائب، قوم، خاندانوں کو آپس میں محبت سے، پیار سے رہنے کا درس دیا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، سو کہتے طرف کو، ہیرا غار ہیرا۔ غار ہیرا مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ سے دور فاصلے پہ غار ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات وہاں پر عبادت کرتے تھے۔ وہی ان پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ نسخے کیمیا یعنی زندگی گزارنے کا نسخہ، حیات گزارنے کا، یعنی قرآن مجید ساتھ لایا۔ ہیرا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہیرا میں وہی نازل ہوتی تھی، اور وہیں سے پھر آ کر آپ لوگوں کو سناتے، مجمع میں، مسجد میں بیٹھتے تو قرآن کی آیاتیں لوگوں سے شیئر کرتے۔ تیسرا بند ہے مس خام کو جس نے کندن بنایا۔ مس خام کہتے کچا دات، مطلب جس سے کوئی چیز، جیسا لوہا ہوتا ہے، اب لوہے سے ہم اوزار بناتے ہیں، تو کچا لوہا یعنی جس کوئی چیز کی شکل نہ ہو اور اس کو آپ شکل دے دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مس خام کو، کچے دات کو کندن بنایا، خالص سونا بنایا۔ اب اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ کسی چیز پر جب آپ محنت کریں گے تب وہ کندن بنے گا، سونا بنے گا۔ کرا اور کوٹا الگ کر دکھایا، سچا غلط اور جھوٹ، سچائی اور جھوٹ کو الگ الگ کر کے دکھایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چایا، عرب عربستان، عرب کنٹری، سعودی عرب، جس پہ صدیوں سے، کرنوں سے، ایک زمانے سے، جہل کہتے جہالت کو، جس پہ عرب پہ صدیوں سے جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، پلٹ دی بس اس ایک آن میں اس کی کایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آن میں، ایک لمحہ میں، آنکھوں کی جھپکنے کی طرح ایک آن میں، ایک لمحہ میں اس تمام حالات کو بدل دیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی، اللہ کو، یعنی تمام لوگوں کو اللہ کی عبادت کا درس دیا، تبلیغ کی، اور لوگوں نے مان لیا، تو تمام عرب کا نقشہ بدل گیا۔ وہی لوگ جو صدیوں، 50 سال، 53 سال، 100 سال چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں کرتے تھے عرب کے لوگ، عرب کے قبائل، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اللہ نے اسے بائی جیسے بنایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو سوچ بلا کا، موج بلا کا، رہا ڈر نہ بیڑے کو، کشتی کو، موج بلا کا، اب یہاں پہ کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ادھر سے ادھر پھر کیا رخ ہوا کا، اور تمام ملک کا نقشہ بدل کر ہر طرف پیار اور محبت کا پیغام پہنچایا۔ شاعر الطاف حسین حالی۔
عزیز طلباء، آج کی کلاس کے لیے یہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، مشقی سوالات کریں گے اور گرامر کے سوالات بھی کریں گے۔ آپ مہربانی کریں اپنی اپنی کاپیوں میں تمام، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے آپ نظم کو بلیک نب کٹ سے کالے پین کی اردو پین سے لکھیں، اس کے بعد پھر آپ مشکل الفاظ کے معنی لکھیں اور پھر ہر بند کی تشریح کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔